جس طرح کہا گیا کہ تم اگر آئیڈیالوجی پر چلو، السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے آئے، اب یہاں جنگ ہے آئیڈیالوجی کی جنگ۔ دو نظام کا تعارف زیارت عاشورہ میں ہو رہا ہے۔ ایک نظام وہ ہے جس سے مجھے اور آپ کو براءت کرنی ہے، اور ایک نظام وہ ہے جس کی میں معیت کی دعا کر رہا ہوں، جن پر میں سلام کر رہا ہوں کہ میں بتا چکا کہ ایک شجرہ شجرہ مبارکہ ہے، ایک شجرہ شجرہ ملعونہ ہے۔ مبارک شجرے کا بھی ذکر قرآن میں سورہ نور میں ہے، اور ملعون شجرے کا ذکر بھی سورہ اسراء میں قرآن مجید میں موجود ہے۔ شجرہ ملعونہ وہ ہے جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، اور شجرہ مبارکہ وہ ہے جو لوگوں کو ہدایت کی طرف لے آتا ہے۔ شجرہ مبارکہ کو پہچاننا ہے تو زیارت وارثہ پڑھ لو، اور شجرہ مبارکہ کو اگر جاننا ہے تو زیارت عاشورہ پڑھ لو۔ دونوں کا ذکر اور دونوں شجروں کا ذکر، علی آدم صفوۃ اللہ و نوح نبی اللہ و ابراہیم خلیل اللہ و موسیٰ کلیم اللہ، یہ کون سا شجرہ ہے؟ یہ شجرہ مبارک شجرہ ہے جو کائنات کو ہدایت دیتا ہوا آتا ہے۔ اور اس شجرے کا ذکر سورہ نور میں ہوتا ہے کہ ایک شیشی ہے جس کو کہا گیا کہ زجاجتن، ایک شیشی ہے جس کے اندر مصباح، المصباح، دو مصباح ہیں، دو نور ہیں۔ علماء فرماتے ہیں دو نوروں سے مراد حسن اور حسین ہے، اور یہ شجرہ زیتونیہ ہے، اس کا مطلب یہ شجرہ حسینیہ ہے۔ یہ پوری تفصیل میں بتا چکا۔ تو دو نظام ہے، ایک نظام ہے نظام الہی جس کو شجرہ مبارکہ لے کر چلے گا، ایک نظام ہے نظام شیطان، ائمۃ الجور و ائمۃ الکفر و ائمۃ الہدی۔ کچھ ایسے امام ہے جو تجھے گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے، اور کچھ ایسے امام ہے جو تجھے ہدایت کی طرف لے کر جائیں گے۔ جو ہدایت والے امام ہیں وہ شجرہ مبارک ہے، جو گمراہی والے امام ہیں، جو ائمۃ الجور ہیں، جو جور اور فسق و فجور کی طرف تجھے لے کر جائیں گے، وہ شجرہ ملعونہ ہے۔ اب امام فرماتے اس شجرہ ملعونہ سے تجھے براءت کرنی ہے۔ براءت صرف لعنت کا مطلب یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے مرے ہوئے مردہ جسم اور سڑے ہوئے زمینوں میں چلے ہوئے جسم پر لعنت بھیجو۔ ارے اگر اس یزید پہ تو لعنت بھیج رہا ہے جو یزید مر چکا ہے، جو قبر میں سڑ چکا ہے، جو جل چکا ہے، اس یزید کو تیری لعنت سے نقصان کیا ہوگا؟ اور اس یزید پر لعنت بھیجنے سے تجھے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ معصوم کہیں 100 مرتبہ تسبیح اٹھا اور لعنت کر ابن ملجم پر، 100 مرتبہ ابن ملجم پہ لعنت بھیجو، تم کیا بگاڑ سکتے ہو ابن ملجم کا؟ اور 100 مرتبہ یزید پہ لعنت بھیجو، کیا بگاڑ سکتے ہو یزید کا؟ یہ لعنت اس پرانے یزید پر بھی ہے، لیکن زیادہ تصور جو براءت اہل بیت تجھے بتا رہے ہیں۔ دیکھیے ایک مرتبہ تم یزید پہ لعنت بھیج رہے ہو، یزید تو مر چکا ہے، دفن ہو چکا، ہلاک ہو چکا، ختم ہو چکا، عذاب الہی میں دن بدن اس کے عذاب میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن لعنت کس چیز پر ہے؟ یہ لعنت اس یزیدی سسٹم پر ہے کہ جو تعارف امام حسین جاتے جاتے کرواتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا، یہ نہیں کہا حسین، کیونکہ حسین ایک فرد ہے جو تاریخ میں رہا تھا، لیکن امام نے فرمایا حسین جیسا، حسین تو چلا جائے گا پر حسین کی فکر باقی رہ جائے گی، وہ کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرے گا۔ یعنی یہاں پہ دو نظاموں کا تعارف ہے، ایک نظام نظام حسینی ہے، ایک نظام نظام یزیدی ہے۔ کہ اے انسان اگر تو یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے، وہ یزید تو مر چکا، مٹی میں مل چکا، ایک مرتبہ یزید پہ لعنت بھیج رہا ہے، ایک مرتبہ تجھے لعنت اس سسٹم پہ بھیجنی ہے جو یزید بنا رہا ہے۔ یہاں جنگ اللہ صلی اللہ یہ جنگ دو سسٹموں کی ہے۔ اگر میں یزید پہ لعنت بھیجوں، بھائی وہ تو مر چکا نا، اب وہ یزید قبر سے اٹھ کے میرا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتا، ہاں اس کو تو اپنی پڑی ہوگی، وہ قبر سے نکل کے میرا کیا بگاڑے گا؟ لیکن یزید مر چکا، یزید کی فیکٹری تو ابھی تک ہے۔ ہاں یہ تصور صحیح ہے کہ حسین حق ہے اور حق زندہ ہے، یزید باطل ہے اور باطل کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، لیکن گیا تو نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، باطل تب جائے گا جب حق آئے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ حق کب آئے گا؟ جب امام زمانہ آئے گا، تب کمپلیٹلی باطل کی جڑیں مولا سکھا دیں گے اور ختم کر دیں گے، لیکن ابھی تک باطل گیا تو نہیں۔
بھائی یزید نے ظلم کیا امام حسین پر، کربلا میں بڑا ظلم ہوا، لیکن وہ سسٹم جو یزید بنا رہا ہے، داعش نے جتنا ظلم کیا، تصور کر سکتے ہو کہ موصل میں ایک باپ کو 3 دن بھوکا رکھا، 3 دن شدت بھوک تھی، آخر میں اسے گوشت کا کھانا دیا، اور کھانے کے بعد اس نے کہا مجھے بیٹے سے ملنا ہے، کہ جو تم نے کھایا تھا وہ تیرا ہی بیٹا تھا۔ یہ وہ سسٹم ہے جو لوگوں کو زندہ جلا رہا تھا۔ تو تصور کرو جو حسین کے چاہنے والے کو اس طرح مار رہا ہے، اگر یہ وحشی میدان کربلا میں ہوتے، یہ حسین کے ساتھ کیا کرتے؟ سسٹم تو ابھی تک باقی ہے نا، جو سسٹم یزید بنا رہا ہے، جو سسٹم یزید کی فکر بنا رہا ہے، جو سسٹم فسق و فجور بنا رہا ہے۔ اب ہمارا تصور یزید کے لیے اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے جو تاریخ میں پھنس کے رہ جائے۔ اے انسان، وقت کے یزید کو پہچان، اور تو وقت کے حسین کو پہچان اور حسینی کردار کو پہچان۔ اگر مجھے اس سسٹم کا مقابلہ کرنا ہے تو مجھے بھی تو ایک ایسا سسٹم بنانا پڑے گا نا جس سسٹم میں حسینی بچے پیدا ہوں، جس سسٹم میں زینبی بچے پیدا ہوں، جس سسٹم میں اکبر جیسے جوان پیدا ہوں، جس سسٹم میں سیدہ زینب جیسی خواتین پلیں اور بڑھیں اور پیغام حسین کو بڑھائیں۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت ہے کہ اب پروردگار عالم کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں پر یہی قرآن ان پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید پہ لعنت تو بھیج رہے ہیں، اظہار براءت تو کر رہے ہیں، لیکن اس نے لعنت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ یزید پر لعنت بھی بھیجتا ہے اور یزید کے سسٹم پہ عمل بھی کرتا ہے۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی لعنت تو بھیجتے ہیں پر لعنت پلٹ کے انہی کی طرف آتی ہے کہ تو کیسی لعنت بھیج رہا ہے جبکہ تو سسٹم میں یزید میں رہ رہا ہے۔ اب آخری زمانے کی ایک نشانی بتا دوں تاکہ آپ کو براءت کا سسٹم سمجھ آئے۔ براءت یعنی خود کو خالص بنا، براءت یعنی خود کو خالص بنا اور سسٹم ولایت میں آ جا اور سسٹم یزید سے نکل جا۔ لیکن جب تک تو سسٹم یزید کو سمجھے گا نہیں کہ یزید کا سسٹم کیا تھا، جب تک تو شمر کو نہیں سمجھے گا، جب تک تو ہرملا کو نہیں سمجھے گا، جب تک تو یزید کو نہیں سمجھے گا۔ ارے یزید اگر یزید بنا تو یزید کیوں بنا؟ شمر اگر شمر بنا تو شمر کیوں بنا؟ وہ صفت جو شمر کے وجود میں تھی، امام فرماتے ہیں ایک تو یہ بڑا حاسد اور حسود تھا، یہ حسد کرتا تھا، دوسرا یہ شمر جو تھا یہ بہت زیادہ تانے دیتا تھا۔ فرمایا اس کے پتھروں نے ہمیں اتنی تکلیف نہیں دی جتنا اس کے تانوں نے ہم نے تکلیف دی۔ کہ حسین سجدے کی حالت میں ہے، آخری سانسیں حسین لے رہے ہیں، پھر بھی مولا کے قریب جاتا ہے اور حسین کے کانوں کے قریب کہتا ہے فوج یزید خیموں پہ حملہ کرو، علی کی بیٹیوں کی چادریں چھینو۔ یہ وہ تانے تھے جو انسان کے جگر کو جلا دیتے تھے، یہ وہ تانے تھے جس نے زینب کو رلایا تھا، یہ وہ تانے تھے جس نے سکینہ کو رلایا تھا۔ فرمایا مومن اب تو براءت شمر سے کر رہا ہے، لیکن اگر تیرے وجود میں وہی شمر والا حسد ہے اس برات کا کیا فائدہ؟ علی والا یزید پہ لعنت بھیجے لیکن خود نشے میں مبتلا ہو، خود شراب میں مبتلا ہو، یہ کیسی لعنت ہے کہ میں کر بھی رہا ہوں لیکن اس لعنت سے میں دوری بھی نہیں کر رہا۔ تو سمجھو یزید ایک پورا سسٹم ہے، ایک ایسا سسٹم جو تمہارے بچوں کو فاسق بناتا ہے، ایک ایسا سسٹم جو تمہارے بچوں کو فاجر بناتا ہے۔